کیا تم نے میری اولاد کے ساتھ؟ وہ اسے دونوں کاندھوں سے دبوچے چیخا تھا جب محمل نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے کاندھوں سے دور جھٹکے۔ یہ میری زندگی ہے سکندر، یہ میرا وجود ہے، اور یہ میری صحت کا معاملہ تھا۔ میں نہیں بننا چاہتی ابھی ماں، تو کیا زبردستی کرو گے؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہاری اولاد کو ختم کر دوں گی اگر مجھ پر اپنی مرضی مسلط کی تو، مگر نہیں۔ تم نے میری کہاں سنی؟ اسی لیے جو مجھے ٹھیک لگا میں نے وہی کیا۔ محمل کی آنکھوں میں نفرت کی آگ دہکتے سکندر کا دل جیسے دھڑکنے سے انکاری ہوا۔ وہ دونوں کمرے کے وسط میں کھڑے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ کیا کیا ہے تم نے محمل؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا کیا ہے تم نے میری اولاد کے ساتھ؟ میرا دل رک جائے گا۔ اب کے سکندر کی آواز میں بے بسی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے تھا یہ بچہ، اسی لیے میں نے ابارشن کروا لیا۔ محمل نے سکندر کے کانوں میں جیسے زہر اتارا۔ وہ نفرت سے چلائی تھی اور سکندر کو لگا جیسے کوئی اس کے سر پر آسمان گرا چکا ہے۔ کتنی ہی دیر وہ محمل کو ایسے ہی ساکت نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ بہت دیر بعد اس کے وجود میں حرکت ہوئی۔ کیا کیا تم نے؟ دوبارہ بتانا۔ اس کے لب پھڑپڑائے۔ میں نے وہی کہا جو تم سن چکے ہو۔ میر سکندر، مار دیا میں نے اس اولاد کو۔ وہ ایک بار پھر نفرت سے دھاڑی، اور بس اتنی ہی برداشت تھی سکندر کی۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور محمل کے چہرے پر ایک سناٹے دار تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا، جبکہ وہ گال پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ جیسے اسے یقین نہ آیا۔ ہاں، اٹھایا میں نے تم پر ہاتھ، کیونکہ تم اسی قابل ہو۔ میں نے تو صرف ایک تھپڑ مارا ہے اور تم نے میرے بچے کو مار دیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا محمل، کبھی نہیں۔ وہ اسے بازو سے دبوچے کمرے سے باہر آیا اور اب اسے سیڑھیوں سے نیچے لا کر لاؤنج کے دروازے تک آیا۔ اس کے گھر والے تماشا دیکھ رہے تھے۔ میرے بچے کی جان لے لی نا تم نے، تو آج سے اور ابھی سے میرا تمہارا ہر رشتہ ختم۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، اور بہت جلد تمہیں طلاق کے کاغذات مل جائیں گے، اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ سکندر اپنا آپا کھو چکا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو سکندر؟ اتنی سی بات پر طلاق دے دو گے؟ محمل نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اتنی سی بات ہے یہ تمہارے لیے؟ تم نے میری اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا، اور یہ اتنی سی بات ہے؟ اور محبت کرتا تھا، مگر تم جیسی عورت سے اب اس وقت صرف نفرت ہو چکی ہے۔ دفع ہو جاؤ، کبھی زندگی میں دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ چلاتے ہوئے اس کے منہ پر لاؤنج کا دروازہ بند کر چکا تھا، اور پھر وہ دیوار ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان حائل ہو گئی۔ سر، آپ کی کافی۔ اس کی آواز سے سکندر چونک کر ماضی کی یاد سے باہر نکلا، اور حیرت سے اپنے سامنے دیکھا تو اسے یاد آیا کہ وہ اس وقت اپنے آفس میں تھا، مگر ماضی کی وہ کڑواہٹ، وہ تکلیف آج بھی اس کے وجود میں پھیلی ہوئی تھی۔ سکندر نے لیپ ٹاپ سے نگاہیں اٹھائے اسے دیکھا۔ اس کے سامنے کافی کا کپ رکھ چکی تھی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں۔ 6 سال بعد وہ ایک بار پھر اس کے سامنے تھی۔ وہ 30 سالہ خوبصورت کانچ جیسی سبز آنکھوں والی حسینہ، جس نے بلیک اور وائٹ ڈریس پہن رکھا تھا۔ اس کا سفید دودھیا چہرہ اور خوبصورت نقوش، جبکہ اس کے برعکس کرسی پر بیٹھا 30-32 سالہ سکندر، خوبصورت تیکھے نقوش، سفید رنگت، ماتھے پر بکھرے بال، اور اس کی کھڑی مغرور ناک جو اسے مزید باوقار بنا رہی تھی۔ وہ اس وقت بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں تھا، اور اس کا بلیک کوٹ اس کی کرسی کی پشت پر موجود تھا۔ اس سے پہلے وہ واپس پلٹتی سکندر کی آواز آفس میں گونجی۔ مس محمل۔ وہ ضبط کرتی رک گئی۔ چہرہ موڑے اس نے سکندر کو دیکھا۔ یہ کافی غلطی سے مجھ سے گر گئی، آپ اسے صاف کر دیں۔ اس کے لہجے میں بے حد سنجیدگی تھی۔ محمل کے چہرے پر غصے کے تاثرات بڑھ گئے۔ مجھے نہیں لگتا غلطی سے گری ہے یہ کافی سر، اور میں آپ کی سیکرٹری ہوں، صفائی والی ملازمہ نہیں۔ پہلے آپ نے مجھے کافی بنانے والا اور لانے والا پیون بنا دیا، اب سیدھا سویپر۔ وہ بھی اسی انداز میں ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتی، بس اس آفس سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ میں نے آپ کو آرڈر دیا ہے مس محمل، افسوس کے ساتھ یہ صفائی تو آپ ہی کو کرنی پڑے گی، ورنہ آپ کا ٹرمینیشن لیٹر میرے لیپ ٹاپ میں سیف ہے۔ محمل کی آنکھوں میں مارے غصے کے لاوا ابلنے لگا، مگر بظاہر وہ غصہ ضبط کرتی مسکرائی۔ شیور سر۔ وہ ٹیبل کے قریب آئی، ابھی اس نے ٹیشو باکس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا جب اس کے کانوں میں سکندر کی آواز پڑی، اور جہاں تک رہی بات کافی پھینکنے کی، تو کیا ہے نا، میں قاتلہ کے ہاتھ کی کافی پی کر اپنی قتل ہوئی اولاد کی توہین نہیں کر سکتا۔ یہ وار سب سے زہریلا تھا، اور محمل اندر باہر تک سرخ پڑی، چہرہ ذلت کے مارے انار ہوا۔
اس نے ایک نظر سکندر کو دیکھا جس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ مٹھیاں بھیج کر وہ اپنا غصہ قابو کر گئی اور پھر اپنے گلے سے اپنا دوپٹہ نکالا۔ سکندر کی مسکراہٹ سمٹ گئی اور اس کے روکنے سے پہلے ہی وہ زمین پر بیٹھتی اس دوپٹے سے کافی صاف کرنے لگی۔ یہ دوپٹہ اسے سکندر نے ہی کسی وقت میں گفٹ کیا تھا اور وہ جانتی تھی یہ کپڑے کا ٹکڑا سکندر کو کتنا عزیز ہے۔ سکندر کی آنکھیں خون چھلکانے لگیں۔ وہ زمین اچھے سے رگڑتی ہوئی اب آفس کے ڈسٹ بن تک آئی اور دوپٹہ اس میں پھینکنے سے پہلے ایک تلخ مسکراہٹ کے سنگ سکندر کو دیکھا۔ کچھ چیزوں کو بہت پہلے اس کچرے کی نظر ہو جانا چاہیے تھا، مگر کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے۔ وہ دوپٹہ پھینکتی مسکرائی، مگر اس کی مسکراہٹ کس قدر طنزیہ تھی یہ سکندر اچھے سے جانتا تھا۔ پھر وہ رکی نہیں، آفس سے باہر نکل گئی۔ پیچھے غصے سے سکندر نے لیپ ٹاپ کھٹاک سے بند کیا اور اس کا غصے کے مارے دماغ گھوم گیا۔ اس نے یہاں اپنے آفس میں محمل کو نیچا دکھانے کے لیے بلایا تھا، مگر وہ تو اسے ہی ہر قدم پر نیچا دکھا کر چلی گئی۔ سکندر بہت ضبط کے باوجود بھی خود کو روک نہیں سکا اور وہ ڈسٹ بن کے پاس کھڑا اس دوپٹے کو نکال رہا تھا۔ چھن سے آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوما۔ یہ دیکھو، میں تمہارے لیے یہ دوپٹہ لایا ہوں، مجھے بہت پسند آیا تھا۔ وہ اس کے گلے میں وہ دوپٹہ ڈال رہا تھا۔ بہت پیارا لگ رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے محمل، میں وہیں سوچ رہا تھا کہ یہ تم لوگی تو تم پر کتنا پیارا لگے گا۔ محمل اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ یہ چھوٹے چھوٹے تحفے ہماری محبت اور بڑھاتے ہیں سکندر۔ سکندر نے اس کے گرد ہزار مضبوط کیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اچانک وہ ہوش میں آیا جب آفس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نے بلایا تھا سر؟ صفائی کرنے والی ملازمہ نے سکندر سے پوچھا۔ جی آپا، یہ دوپٹہ، اسے آپ اچھے سے دھو کر صاف کر سکتی ہیں؟ سکندر نے وہ اس کی طرف بڑھایا جب وہ تھام گئی اور سر ہلا کر آفس سے باہر چلی گئی۔ تم ہر چیز، ہر یاد، ہر رشتہ ختم کر سکتی ہو، مگر میں نہیں محمل۔ میں نہیں بھول سکتا کہ میں نے تم سے کتنی محبت کی تھی اور تم نے مجھے اس محبت کا ایک کیسا پھل دیا۔ مجھ سے میرا بچہ چھین لیا اور اب میری خوبصورت یادوں کو بھی تباہ کرنا چاہتی ہو، تو میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ ویسے بھی وہ سکندر مر گیا جو 6 سال پہلے تمہارا دیوانہ تھا۔ وہ بڑبڑاتا اپنا غصہ ضبط کرتا واپس کرسی پر بیٹھا اور دوبارہ کام کرنے کی کوشش کی، جبکہ اس کے آفس سے باہر وہ غصے سے اپنی ڈیسک کے سامنے چکر کاٹ رہی تھی۔ اگر مجھے اس نوکری کی ضرورت نہ ہوتی تو ریزگنیشن لیٹر تمہارے منہ پر مار کر جاتی میر سکندر۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں تمہاری کمپنی میں کام کرنے پہنچ گئی ہوں تو اس سے بہتر تو میں بے روزگار ہی رہتی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں وہ 6 سال پہلے والی محمل ہوں جو تمہاری محبت میں دیوانی تھی، پاگل تھی۔ وہ نہیں رہی میں بہت بدل گئی ہوں۔ اب تم صرف میرے باس ہو اور کچھ نہیں۔ وہ غصے سے اس کے آفس کے دروازے کو گھور رہی تھی۔ 6 سال بعد ایک بار پھر دونوں آمنے سامنے آئے تھے، مگر اس بار انجان بن کر۔ نہ وہ اس کا محبوب شوہر تھا اور نہ وہ اس کی دیوانی بیوی۔ وہ بس باس اور امپلائی تھے۔ میر سکندر اس کا باس اور محمل اس کی سیکرٹری، مگر مجبوری یہ تھی کہ دونوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ساتھ کام کرنا پڑ رہا تھا اور دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے، اور یہ وہ دونوں ہی اچھے سے جانتے تھے۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتی اب واپس ٹیبل کے سامنے آتی اپنا کام کرنے لگی۔ یہ اگلی شام کا منظر تھا اور وہ اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی سکندر کا شیڈول سیٹ کر رہی تھی۔ جب وہ اپنے آفس سے نکلتا وہ اس کے پاس آیا۔ مس محمل، ریڈی رہیے گا، آدھے گھنٹے میں ایک میٹنگ کے لیے ریسٹورینٹ جانا ہے مجھے، تو آپ بھی میرے ساتھ جا رہی ہیں۔ محمل تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھی۔ سوری سر، میں نہیں جا سکتی، میری ڈیوٹی آورس صبح 8 سے شام 8 بجے تک ہیں اور 10 منٹ کے بعد 8 بجنے والے ہیں، مطلب میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی۔ سکندر کا دماغ اب غصے سے گھومنے لگا۔ میں آپ سے پوچھ نہیں رہا، آپ کو بتا رہا ہوں مس محمل، اور اگر آپ میرے ساتھ میری سیکرٹری کی حیثیت سے میٹنگ اٹینڈ کرنے نہیں جائیں گی تو مجبوراً مجھے آپ کو جاب سے فائر کرنا پڑے گا۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ محمل کا دل چاہا وہ اس شخص کا سر پھاڑ دے، مگر وہ ضبط کر گئی۔ اس کے پاس لے دے کر بس اس نوکری کی دھمکی ہی رہ جاتی تھی، کیونکہ وہ اچھے سے یہ بات سمجھ گیا تھا کہ محمل مر جائے گی مگر یہ نوکری نہیں چھوڑے گی، کیونکہ اسے اس نوکری کی ضرورت ہے۔ وہ بس مٹھیاں بھیج کر خود پر قابو پا گئی۔ تو پھر اب آپ میرے ساتھ جائیں گی یا نہیں؟ اس نے دوبارہ وہی سوال دہرایا۔ اوکے سر۔ وہ دانت پیس کر غرائی۔ سکندر مسکراہٹ ضبط کرتا واپس اپنے آفس میں چلا گیا۔ پیچھے وہ سر پکڑے بیٹھی رہ گئی تھی۔
آج اس نے پرپل فراک پہن رکھی تھی، بالوں کی چٹیاں کر رکھی تھی اور دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ اس نے اپنا موبائل پکڑا اور ابو کسی کو کال ملا رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ سکندر کے ساتھ اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی آفس کی بلڈنگ سے نکلتی ہوئی اب سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ یقیناً ان کا رخ ریسٹورانٹ کی جانب تھا۔ محمل ٹیبلٹ پر کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ سکندر اپنے دھیان گاڑی چلا رہا تھا۔ کنکیوں سے اس نے نظر محمل تک گئی۔ آج وہ کتنے سالوں کے بعد اس کی گاڑی میں اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ماضی یاد آنے لگا۔ وہ اور محمل دونوں ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ دونوں کی یونیورسٹی کی پہلے چند دنوں میں ہی دوستی ہو گئی تھی۔ دونوں ایک جیسے تھے، اسی لیے جلدی ایک دوسرے سے گھل مل گئے۔ بس فرق اتنا تھا کہ محمل کا تعلق ایک قریب گھر سے تھا اور اس کی ماں نے اکیلے اسے پالا تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کی باپ کی موت ہو گئی تھی اور وہ اسکالرشپ پر اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، اور سکندر ایک امیر خاندان کا بیٹا تھا جو اتنی مہنگی یونیورسٹی میں لاکھوں کی فیس دے کر پڑھتا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ سکندر کو محمل کے غریب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، نہ ہی محمل نے سکندر کی دولت دیکھی تھی، اور پھر کب وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو گئے، دونوں کو احساس نہیں ہوا۔ سکندر نے تو صاف اپنے گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف محمل سے، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اس کی ماں تو محمل کو بہت پسند آئی تھی کیونکہ وہ تھی ہی اتنی پیاری، مگر سکندر کا باپ کبھی بھی اس کی شادی کسی غریب گھر کی بیٹی سے کرنے کے حق میں نہیں تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے سکندر کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کبھی بھی محمل سے نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنے سرکل میں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی ڈھونڈ رکھی تھی، آخر وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ آخر کیسے اس کی شادی کسی غریب خاندان میں کرتے، مگر سکندر کی ضد کے آگے اس کے باپ کو ہار ماننی ہی پڑی، اور آخر سکندر نے محمل سے شادی کر ہی لی۔ اچانک اس کے کان میں محمل کی سسکی پڑی۔ وہ چونک کر ہوش میں آیا۔ اپنے دھیان گاڑی چلاتے اس کی گاڑی سڑک پر موجود سپیڈ بریکر سے احتیاط سے گزرنے کے بجائے کچھ سپیڈ سے گزری، جس سے محمل کا سر سیدھا ڈیش بورڈ سے لگا۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھے کر رہی تھی۔ سکندر نے حیرت سے سامنے دیکھا اور اب دوبارہ احتیاط سے گاڑی چلانے لگا۔ پتہ نہیں کہاں دھیان ہے، آج بھی اندھوں کی طرح گاڑی چلاتا ہے۔ اس کے کانوں میں محمل کی سرغوشی پڑی تو سکندر نے غصے سے اسے گھورا، جب باہر گزرے مناظر دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی ضبط کرتا اب اپنا سارا دھیان سڑک کی طرف مبذول کر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں شہر کے خوبصورت سے ریسٹورانٹ میں موجود تھے، اور ان دونوں کے سامنے دو مرد بیٹھے تھے۔ ایک 50 سالہ بزنس مین باپ تھا اور دوسرا 26 سالہ اس کا بیٹا۔ ملک صاحب، آپ کو اگر میرا آئیڈیا پسند آیا ہو تو آپ ڈیل کے بارے میں غور و فکر کر سکتے ہیں۔ سکندر نے میٹنگ ختم کرتے اپنی فائل بند کر دی۔ اس کے علاوہ باقی ڈیٹیلز آپ کو میری سیکرٹری دے دے گی۔ اس نے اپنے پہلو میں بیٹھی محمل کی طرف اشارہ کیا، جبکہ سامنے بیٹھا زوریز ملک کب سے محمل کو گھورے جا رہا تھا، اور اس کی نگاہیں سکندر سے مخفی نہ رہ سکیں۔ میرے خیال میں مسٹر سکندر ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈیڈ، مگر پھر بھی ہم سوچنے کے لیے وقت لینا چاہتے ہیں۔ مس محمل، آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیں، میں آپ کو پھر اپنا فیصلہ بتا دوں گا۔ اس نے مسکرا کر محمل کو مخاطب کیا، جو سر ہلا کر اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھا چکی تھی کہ اچانک سکندر نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ محمل نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے مسٹر ملک، آپ کے فادر کے پاس میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، آپ مجھ سے ہی ڈائریکٹ رابطہ کیجیے گا۔ میرے خیال سے میٹنگ ختم ہو چکی، آپ لوگ کچھ کھانا چاہیں تو آرڈر کر سکتے ہیں۔ سکندر نے مسکرا کر محمل کی کلائی چھوڑ دی۔ میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ محمل فوراً اٹھی اور اب اس کا رخ ریسٹ روم کی طرف تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ ہم ڈیل ڈن کریں گے، پھر ضرور ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ وہ واش بیسن کے سامنے کھڑی حیرانگی سے اپنی کلائی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر شیشے میں خود کو دیکھا، پھر نہ جانے کہاں سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں کو بھگونے لگے۔ کاش میں تمہیں کبھی سچ بتا سکتی سکندر، کاش مجھے کبھی اپنی ہی اولاد کا قتل نہ کرنا پڑتا۔ اس وقت میں مجبور تھی، یا تمہیں بچا سکتی تھی یا اپنے بچے کو۔ میں نے تمہیں چن لیا اور اولاد کھو دی۔ کاش میں تمہیں بتا سکتی کہ یہ محمل آج بھی تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ کاش میں تمہیں بتا سکتی کہ اس وقت میں کتنی مجبور تھی، مجھے جان بوجھ کر تم سے دور جانا پڑا۔ وہ بے بسی سے بڑبڑاتی اپنا ہاتھ اور اپنا چہرہ دھو رہی تھی تاکہ اس کی جلتی آنکھیں کچھ پرسکون ہو جائیں۔ مسٹر ملک اٹھ کر کھڑے ہوئے تو سکندر بھی اٹھ گیا۔ وہ اسے ہاتھ ملانے اب یقیناً ریسٹورانٹ سے باہر جا رہے تھے۔ باپ کی تقلید میں زوریز کو بھی اٹھنا پڑا۔
آپ کی سیکٹری کا نمبر مل جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا، لیکن شاید آپ کو برا لگ گیا مسٹر سکندر۔ ویسے مس مہمل ہیں بہت پیاری، ٹیلنٹڈ اور… ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا جب سکندر نے اس کی بات کاٹ دی۔ مس مہمل نہیں، مسز مہمل سکندر نام ہے اس کا مسٹر زوریس ملک۔ آفس ٹائم ختم ہو چکا، اب وہ میری بیوی ہے۔ اصل میں ہمارا چھوٹا سا جھگڑا ہو گیا تھا، اس وجہ سے ناراض ہے مجھ سے، مگر مجھے ہرگز برداشت نہیں کہ کوئی غیر مرد میری بیوی کو میلی نگاہ سے دیکھے۔ آج کل مجھے وائلنس پسند نہیں، اس لیے تھوڑا کام رہنے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت جلد آپ دیکھنے سے محروم ہو جائے۔ وہ سختی سے ایک لفظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا۔ زوریس کی مسکراہٹ سے مٹ گئی، وہ غصے سے پلٹا اور باپ کے پیچھے ریسٹورانٹ سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی سکندر پلٹا تو اس نے اپنے پیچھے کھڑی مہمل کو دیکھا، جو حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا چکے تھے کہ وہ سکندر کی ساری باتیں سن چکے ہیں۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اس کو اچھے سے جانتا ہوں میں، ہر دوسری لڑکی کو ایسی خلیص نظروں سے دیکھتا ہے، اس وجہ سے میں نے یہ سب کیا۔ مہمل کی حیرت لمحوں میں چکنا چور ہوئی۔ آفس ٹائم ختم ہو چکا تو اب میں آپ کی سیکٹری نہیں رہی، اور میر سکندر، تمہیں میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب میں تمہاری کچھ نہیں لگتی تو میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں، اور ایک عورت اچھے سے جانتی ہے کہ کوئی مرد اسے کن نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ سکندر کچھ سخت کہنا چاہتا تھا مگر مہمل کی آنکھیں دیکھتا خاموش ہوا۔ وہ آج بھی اس کی آنکھیں پہچان سکتا تھا، یقیناً وہ رو کر آئی تھی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہاری پرواہ کرنے کا، وہ تو اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ تم میرے آفس کی امپلائی ہو اور تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ چلو آؤ تمہیں گھر چھوڑ دوں، بہت رات ہو چکی، تمہارا اکیلے جانا مناسب نہیں۔ اس سے پہلے مہمل نفی میں سر ہلاتی، اس کے کانوں میں ایک بچے کی آواز پڑی، ڈیڈا۔ سکندر نے چونک کر پیچھے دیکھا، جہاں ایک 3-4 سال کا بچہ بھاگتا ہوا اس کے قریب آتا اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا، اور مہمل ساکت سی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ہے جین، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا چکا۔ بچہ اس کے سینے سے لگا کچھ کہہ رہا تھا۔ یہ میرے ساتھ آیا ہے بھائی، ایک نسوانی آواز نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ مہمل نے چونک کر پیچھے دیکھا، وہ آرزو تھی، سکندر کی چھوٹی بہن۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اب سکندر سے پوچھ رہی تھی۔ میں ایک میٹنگ کے لیے آیا تھا، اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بچے کے ماتھے پہ لب رکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مہمل اس بچے کے ساتھ بہت خوش دیکھ سکتی تھی، یہی تنگ کر رہا تھا کہ اسے آئس کریم کھانی ہے تو میں اسے لے آئی، مگر یہ یہاں کیا کر رہی ہیں بھائی؟ آرزو کی نگاہ مہمل تک گئی تو اس کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ یہ میرے آفس میں کام کرتی ہے، خیر تم اسے پکڑو، میں آتا ہوں۔ اس نے بچہ آرزو کو پکڑانا چاہا مگر اس نے آرزو کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ آپ کو دیکھ کر اب یہ میرے پاس کہاں سے آئے گا؟ اس سے پہلے آرزو کچھ کہتی، اس کا موبائل بجنے لگا۔ وہ کال پک کرتی ایک سائٹ پر چلی گئی۔ مہمل سے رہا نہیں گیا تو اس نے پوچھ ہی لیا، یہ بچہ کون ہے؟ تمہارا بیٹا؟ شاید اس نے خود ہی اندازہ لگایا تھا۔ ہاں یہ بیٹا ہے میرا، سکندر نے مسکرا کر جواب دیا۔ مہمل کے دل میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ اوہ، تو تم نے دوسری شادی کر لی؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی تو سکندر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ہاں تو کرنی ہی تھی، کیا ساری زندگی اکیلا رہتا؟ تمہارے دھوکے کو یاد رکھتے مرتا ہی رہتا۔ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تو میں بھی آگے بڑھ گیا۔ مہمل کو لگا جیسے وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ ہاں ٹھیک کیا تم نے، مبارک ہو تمہیں تمہاری ہیپی فیملی۔ وہ اتنا کہتے تیزی سے ٹیبل سے اپنا پرس اور موبائل اٹھا چکی تھی۔ میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں، سکندر نے پھر آفر کی۔ اس کی ضرورت نہیں، میں خود جا سکتی ہوں۔ وہ سختی سے کہتے ریسٹورانٹ سے باہر نکل گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ ہاں اس نے تو خود سکندر کو چھوڑا تھا، یہ سب تو ہونا ہی تھا، اسے کسی اور کا ہونا تھا، پھر آج مہمل کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کا سارا چہرہ سرخ کر گئے۔ وہ وہیں فٹ پاتھ پر موجود ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی اور سکندر کی یونیورسٹی کی پہلی ملاقات گھومی۔ ہائے میں سکندر، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ 24 سالہ سکندر اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ مہمل سلیم۔ مہمل نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور پھر ساری یونیورسٹی نے دیکھا کہ ان دونوں کی ایسی مثالی دوستی کو۔ میں شادی کروں گا تو صرف تم سے مہمل، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت محبت۔ آئی لو یو مہمل۔ اس نے ساری یونیورسٹی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مہمل کو پرپوز کیا تھا۔ ول یو میری می مہمل؟ اور مہمل کیسے انکار کر سکتی تھی؟ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں سکندر، مگر ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔
میں بہت غریب گھر سے تعلق رکھتی ہوں اور تم ایک امیر فیملی سے ہو، تمہارے گھر والے کبھی مجھے قبول نہیں کریں گے۔ اسے اپنا اور سکندر کا ایک ساتھ گزرا ہر لمحہ یاد آ رہا تھا۔ اپنے گھر والوں کو اس شادی کے لیے راضی کرنا میرا کام ہے، بس تم میرا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے اس سے وعدہ مانگ رہا تھا، اور پھر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ اس سے کتنی محبت کرتا تھا، اس نے اپنے گھر والوں کو منا لیا تھا۔ وہ پوری شان اور اس سے رشتہ لے کر آئے تھے، اور محمل کے ماں نے فوراً ہاں کر دی تھی، اور پھر کچھ دنوں میں ہی اس کی اور سکندر کی شادی ہو گئی۔ اسے آج بھی وہ خوبصورت دن یاد تھا۔ وہ دلہن بنی سکندر کے کمرے میں موجود تھی، اس کے سامنے بیٹھا اس کا ہاتھ پکڑے، اس کے ہاتھ میں ڈائمنڈ رنگ پہنا رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا محمل، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور کوئی چاہ کر بھی ہمیں ایک ہونے سے روک نہیں سکتا۔ محمل مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ رہی تھی، پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے سکندر نے اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے، پھر اس کے مزید قریب ہو کر بیٹھا۔ تم میری واحد محبت ہو، میں اپنی آخری سانس تک تم سے محبت کرتا رہوں گا محمل، اور یہ میر سکندر کا وعدہ ہے۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتا اس سے وعدہ کر چکا تھا۔ محمل کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ اس نے بینچ کی پشت سے سر لگائے آنکھیں بند کر لیں۔ مناظر ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس کے دونوں گالوں پر پیار سے اپنے لب رکھ رہا تھا، پھر اسے کھینچ کر اپنے مزید قریب کرتے، اس کے نازک لبوں پر اپنے لب رکھتے اس پر جھکتا، اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے لگا۔ محمل نے بھی اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچ کر اس کی محبت کو جی بھر کر محسوس کیا۔ اس کی سانسیں قطرہ قطرہ اپنے وجود میں اتارتا اس کے خوبصورت لبوں کی نازکی پینے لگا۔ محمل کا سانس اٹکنے لگا تھا، مگر وہ پھر بھی اسے خود سے دور نہ کر سکی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے لبوں کو آزاد کرتا پیچھے ہوا تو محمل گہرے سانس لیتی خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ سکندر آہستگی سے اس کے وجود کو ہر طرح کے سنگار سے جدا کرتا اس پر جھکا، اور اس رات وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ شاید وہ یہ سچ کبھی سکندر کو بتا نہ سکے۔ ہارن کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو محمل چونک کر ہوش میں آئی۔ حیرت سے آس پاس دیکھا تو ٹیکسی اس کے قریب آ کر رک چکی تھی۔ کہاں جانا ہے میم؟ وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی بینچ سے اٹھ گئی اور ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھول کر وہ گاڑی میں بیٹھتی ڈرائیور کو ایڈریس بتانے لگی۔ باہر شہر پر آگ مزید گہری ہو چکی تھی۔ چند دن مزید گزر چکے تھے، مگر ان گزرے دنوں میں محمل خاموش سی ہو گئی تھی۔ سکندر جو بھی کام کہتا خاموشی سے بنا کسی بحث کے کرتی۔ سکندر سے جھگڑنا چھوڑ دیا تھا، اور اس کی یہ خاموشی سکندر کو اپنا جانے کیوں بہت بری لگنے لگی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرتا تھا تاکہ وہ اس سے جھگڑے اور اپنا سارا غصہ اور اندر چلتی تکلیف باہر نکال دے، مگر ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اس وقت بھی ایک کافی شاپ پر بیٹھا مسلسل محمل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے سامنے کافی کا بھاپ اڑاتا کپ پڑا تھا، مگر سوچیں کہیں دور ماضی میں تھی۔ شادی کے چند ہفتے بعد ہی محمل کی ماں کی موت ہو گئی تھی۔ سکندر اور آرزو بس دو ہی بہن بھائی تھے۔ محمل اپنی ماں کی موت کے بعد بہت ٹوٹ گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ سکندر اور آرزو دونوں ہی نے اسے سنبھالا تھا۔ اس کی آرزو سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور سکندر کی ماں نے بھی اس کا بالکل ماں کی طرح ہی خیال رکھا تھا۔ شادی کے 5 ماہ بعد اسے پتہ چلا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ وہ بہت خوش تھا، اور محمل بھی پہل بہت خوش تھے کہ ان کی زندگی میں ایک ننھی سی جان آئے گی۔ مگر پھر آہستہ آہستہ محمل کی خوشی پر عجیب سی ضد حاوی ہو گئی۔ میں آج ڈاکٹر کے پاس گئی تھی چیک اپ کروانے۔ اس نے کہا اس پریگننسی میں کچھ کمپلیکیشنز ہیں۔ اگر میں نے بچے کے بارے میں سوچا تو ڈیلیوری کے وقت میری اپنی جان بھی جا سکتی ہے۔ سکندر، مجھے لگتا ہے ہمیں ابارشن کروا لینا چاہیے۔ ہم کچھ عرصے بعد بھی تو یہ سب سوچ سکتے ہیں نا۔ اس کا ہاتھ پکڑے اسے پیار سے منانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سکندر بے حد حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ سب ٹھیک ہوگا، ہم کسی اور ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر دیکھ لیتے ہیں۔ ہمیں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے 3-4 ڈاکٹر سے کنسرن کرنا چاہیے محمل۔ میں بہت خوش ہوں، اور یہ اولاد اس گھر کی سالوں بعد آنے والی پہلی خوشی ہے۔ میں اس کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہوں، مگر میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ بہت پیار سے اسے سمجھا رہا تھا، مگر محمل کو تو غصہ آ گیا۔ میں نے کہہ دیا نا سکندر کہ ہم ابارشن کروا رہے ہیں، تو بس تم اس میں میرا ساتھ دو۔ تمہیں میری بات پر یقین ہونا چاہیے۔ میں ابھی یہ بچہ نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ تمہیں میرے فیصلے کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔
میں کہہ رہا ہوں نا مومل، ہمیں پہلے ایک سے زیادہ ڈاکٹر سے کنسرن کرنا چاہیے۔ میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مومل تو اس سے مزید ناراض ہو گئی تھی، اور چند دن ان کے درمیان اس ٹاپک پر جب بھی بات ہوتی محمل اس سے جھگڑنے لگتی، اور پھر جب وہ 2 دن کے لیے اپنے بابا کے حکم پر شہر سے باہر ایک میٹنگ کے لیے گیا تو اسے واپس آ کر معلوم ہوا کہ محمل نے ابارشن کروا لیا۔ یہ خبر اسے اپنی ماما سے ملی تھی۔ وہ بے حد بے یقینی سے کمرے میں داخل ہوا تو وہ کمرے کے وسط میں کھڑی اپنی اور سکندر کی شادی والی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر محمل مسکرا بھی نہ سکی، اس کے چہرے پر بس افسوس اور تکلیف تھی۔ ماما نے جو مجھے بتایا وہ سچ ہے محمل؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ شادی کے بعد پہلی بار یہ ہوا تھا جب وہ اس پر غصہ کر رہا تھا۔ وہ تم سے جھوٹ تو بولیں گی نہیں نا؟ محمل سکون سے جواب دیتی سکندر کے قدموں تلے زمین کھینچ چکی تھی۔ وہ اس کے قریب آ چکا۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ تم کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے ان سب کے لیے تمہاری ہاں کی ضرورت نہیں تھی۔ محمل کی آنکھوں میں بغاوت صاف نظر آ رہی تھی۔ کیا کیا تم نے میری اولاد کے ساتھ؟ اسے دونوں کاندھوں سے دبوچے چیخا تھا، جیسے اسے کبھی بھی یقین نہ ہو کہ محمل کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ جب محمل نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے کاندھوں سے دور جھٹکے، یہ میری زندگی ہے سکندر، یہ میرا وجود ہے، اور یہ میری صحت کا معاملہ تھا۔ میں نہیں بننا چاہتی ابھی ماں، تو کیا زبردستی کرو گے؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہاری اولاد کو ختم کر دوں گی اگر مجھ پر اپنی مرضی مسلط کی تو، مگر نہیں، تم نے میری کہاں سنی۔ اسی لیے جو مجھے ٹھیک لگا میں نے وہی کیا۔ محمل کی آنکھوں میں نفرت کی آگ دیکھتے سکندر کا دل جیسے دھڑکنے سے انکاری ہوا۔ وہ دونوں کمرے کے وسط میں کھڑے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ کیا کیا ہے تم نے محمل؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا کیا تم نے میری اولاد کے ساتھ؟ میرا دل رک جائے گا۔ اب کے سکندر کی آواز میں بے بسی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے تھا یہ بچہ، اسی لیے میں نے ابارشن کروا لیا۔ محمل نے سکندر کے کانوں میں جیسے زہر اتارا۔ وہ نفرت سے چلائی تھی اور سکندر کو لگا جیسے کوئی اس کے سر پر آسمان گرا چکا۔ کتنی ہی دیر وہ محمل کو ایسے ہی ساکت نگاہوں سے دیکھتا رہا، جو اس کے ہاتھ میں ابارشن کی رپورٹ پکڑا چکی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ رپورٹ دیکھتا رہ گیا۔ بہت دیر بعد اس کے وجود میں حرکت ہوئی۔ کیا کیا تم نے؟ ذرا دوبارہ بتانا۔ اس کے لب پھڑ پھڑائے۔ میں نے وہی کہا جو تم سن چکے ہو میر سکندر۔ مار دیا میں نے اس اولاد کو۔ وہ ایک بار پھر نفرت سے دھاڑی، اور بس اتنی ہی برداشت تھی سکندر کی۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور محمل کے چہرے پر سناٹے دار تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا، جبکہ وہ گال پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ زندگی میں پہلی بار سکندر نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ جیسے اسے یقین نہ آیا۔ ہاں، اٹھایا میں نے تم پر ہاتھ، کیونکہ تم اسی قابل۔ میں نے تو صرف ایک تھپڑ مارا ہے اور تم نے میرے بچے کو ہی مار دیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا محمل، کبھی نہیں۔ اسے بازو سے دبوچے کمرے سے باہر آیا اور اب اسے سیڑھیوں سے نیچے لا کر لاؤنج کے دروازے تک آیا۔ اس کے گھر والے تماشا دیکھ رہے تھے۔ میرے بچے کی جان لی ہے نا تم نے، تو آج سے ابھی سے میرا تمہارا ہر رشتہ ختم۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، اور بہت جلد تمہیں طلاق کے کاغذات مل جائیں گے۔ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ سکندر اپنا آپا کھو چکا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو سکندر؟ اتنی سی بات پر طلاق دے دو گے؟ محمل نے بے یقینی سے اسے دیکھتے پوچھا۔ اتنی سی بات ہے یہ تمہارے لیے؟ تم نے میری اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا، یہ اتنی سی بات ہے؟ اور محبت کرتا تھا، مگر تم جیسی عورت سے اب اس وقت صرف اور صرف نفرت ہو چکی ہے۔ دفع ہو جاؤ، کبھی زندگی میں دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ چلاتے ہوئے اس کے منہ پر لاؤنج کا دروازہ بند کر چکا تھا، اور پھر وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان حائل ہو گئی۔ اس دن کے بعد محمل کبھی واپس ان کے گھر نہیں آئی، بس وہ ایک جوڑا جو اس روز اس نے پہنا تھا، اور اسی ڈریس میں جب سکندر نے اسے گھر سے باہر نکالا تھا۔ اس کے سوا محمل کے اس گھر سے کچھ بھی لے کر نہیں گئی تھی۔ سکندر اگلے دن واپس گیا تھا محمل سے بات کرنے، مگر وہ اپنی ماں کے گھر نہیں تھی۔ اس گھر کو تالا لگا تھا۔ آس پڑوسوں سے معلوم ہوا تھا کہ محمل گھر کو لاک لگا کر کہیں چلی گئی۔ اس نے سارا شہر تلاش کیا، مگر اسے محمل پھر کہیں نہیں ملی۔ وہ تو شہر چھوڑ کر ہی جا چکی تھی۔
اور پھر 6 سال بعد اچانک اسے معلوم ہوا کہ اس کی کمپنی میں سیکٹری کی جاب کے لیے اپلائی کرنے آئی، تو بس سکندر نے جان بوجھ کر اسے ایسا کانٹریکٹ پیپر سائن کروایا کہ وہ جاب چھوڑ کر جا نہیں سکے۔ اس کانٹریکٹ کے حساب سے محمل 1 سال سے پہلے جاب نہیں چھوڑ سکتی، اور اگر وہ اچانک جاب چھوڑے گی تو اسے 5 لاکھ جرمانہ کمپنی کو دینا ہوگا، اور 1 سال کے بعد بھی اگر اسے جاب چھوڑنی ہے تو اسے 1 ماہ پہلے نوٹس دینا ہوگا۔ اور محمل کو اگر پتہ ہوتا کہ اس کمپنی کا مالک کوئی اور نہیں سکندر ہوگا تو شاید وہ کبھی بھی اس کانٹریکٹ پیپر پر سائن نہ کرتی۔ سکندر کو بہت اچھے سے احساس ہو گیا تھا کہ محمل کے لیے یہ جاب بہت اہم تھی، اور وہ اس کی جلی کٹی سن لیتی تھی مگر جاب چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ اور اب اس کا ایک ہی مقصد تھا، یہ جاننا کہ محمل اتنے سال کہاں رہی اور اس جاب کی اتنی ضرورت اسے کیوں تھی۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہا تھا جب اس کے کانوں میں جانی پہچانی آواز پڑی، اتنی آئس کریم کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے، یہ کیا روز روز آئس کریم کی ضد کرتی ہو؟ سکندر نے چونک کر پیچھے دیکھا تو اس کے پیچھے کاؤنٹر کے پاس وہ ایک چھوٹی سی 5-5.5 سالہ بچی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ سکندر حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بچی کی پشت اس کی طرف تھی اور محمل کا چہرہ، وہ اسے صاف دیکھ سکتا تھا۔ وہ مسکرا کر بچی سے اب بھی کچھ کہہ رہی تھی، مگر اب سکندر اس کے چہرے میں ایسا کھویا کہ وہ کہہ رہی تھی جو وہ سنا ہی نہیں۔ پھر محمل کو دیکھتے خود بخود اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ چلو بس یہ کافی ہے۔ وہ بچی کو چاکلیٹ پکڑا کر زمین سے اٹھی۔ سکندر جیسی اس کے زمین سے اٹھنے سے ہوش میں آیا، فوراً کرسی سے اٹھتا اس کے قریب آیا۔ محمل، وہ جو بچی کی طرف متوجہ تھی، سکندر کی آواز سے اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ چلو اب گھر جاؤ اور آئندہ اپنی ماما کو تنگ مت کرنا۔ وہ بچی کو پیار سے سمجھاتی جانے کا اشارہ کر چکی تھی۔ بچی اسے بائے بائے کہتی پیچھے کھڑی ایک دوسری لڑکی کے ساتھ اب کافی شاپ سے باہر نکل گئی۔ بچی کے باہر جانے کے بعد محمل نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ حیرانگی سے ابھی بھی دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ بچی کسی جوان لڑکی کے ساتھ باہر گئی تھی۔ وہ بچی کون تھی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میری دوست کی بیٹی تھی۔ کیوں؟ آپ کو کوئی مسئلہ؟ محمل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو سکندر نے اب دروازے سے نگاہیں ہٹائے محمل کو دیکھا۔ آج تم آفس کیوں نہیں آئی؟ اب وہ سوال بدل گیا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے۔ سکندر نے دیکھا وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ ریسٹورنٹ کے شیشے کی دیوار سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سکندر نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں باہر دیکھا تو اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت کو؟ سکندر کے اگلے سوال سے وہ چونک کر اس کی طرف پلٹی۔ طبیعت خراب تھی میری؟ آپ کو اس سے ایک لائن سے سمجھ نہیں آئی، یا پھر آپ کو اپنی میڈیکل رپورٹ لا کر دکھاؤں؟ محمل کو نہ جانے کیوں اچانک غصہ آ گیا۔ اس کا انداز پھاڑ کھانے والا تھا۔ سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ محمل کے اس لہجے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ مجھے تو تم بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہو۔ آج کے بعد مجھے انفارم کیے بنا آف نہ کرنا۔ میری بلا سے صبح 8 بجے آفس میں ملو تم مجھے۔ وہ اسے حکم سنا رہا تھا۔ محمل نے بس سر ہلایا اور کافی شاپ کے ایگزٹ کی طرف قدم بڑھائے جب اچانک زوریس کافی شاپ میں داخل ہوا۔ سوری، میں لیٹ تو نہیں ہو گیا؟ اس نے براہ راست محمل سے پوچھا۔ آپ آدھا گھنٹہ لیٹ ہیں، اور بائی دا وے آپ کو بزنس ڈیل کی بات کرنی تھی نا؟ تو یہ رہے میر سکندر، ان سے ہی کریں، میں جا رہی ہوں۔ وہ سختی سے کہتی باہر نکل گئی۔ سکندر نے سلگتی ہوئی نگاہوں سے زوریس کو دیکھا، پھر ایک ہی لمحے میں آگے بڑھتے اسے گریبان سے دبوچ چکا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ میری بیوی سے دور رہنا، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ پھر تمہیں کیا لگا تھا کہ میری پیٹھ پیچھے میری بیوی سے ملو گے اور مجھے علم نہیں ہوگا؟ سکندر نے بہت مشکل سے اپنے ہاتھ روکے، ورنہ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ زوریس کا منہ توڑ دیتا، جبکہ اس کی بات پر زوریس ہنس پڑا۔ مجھے خود اس نے بتایا ہے کہ تم دونوں 6 سال سے پہلے الگ ہو چکے ہو۔ اب اگر میں اس کی زندگی میں شامل ہونا بھی چاہوں تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے میر سکندر۔ ویسے محمل بہت حسین اور کمال کی لڑکی ہے، کسی کا بھی دل اس پر آ جائے تو پھر میں کیوں نہیں؟ اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی جب سکندر کی برداشت کی حد ختم ہوئی۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور زوریس کے چہرے پر مکوں کی برسات کر گیا۔ کافی شاپ کے لوگوں نے انہیں ایک دوسرے سے دور کیا تو کہیں جا کر سکندر کے ہاتھ رکے۔ اس نے شاید تمہیں ایک بات نہیں بتائی، مانا کہ 6 سال پہلے ہم الگ ہو گئے تھے، مگر میں نے آج تک اسے طلاق نہیں دی۔ وہ آج بھی میرے ہی نکاح میں ہے۔ محمل میری بیوی ہے، صرف میری، اور میں اسے اپنی آخری سانس تک بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لیے تو میں آخری بار وارن کر رہا ہوں کہ میری بیوی سے دور رہنا، ورنہ جان سے مار دوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ ایسی دیوانگی سے بولا
کہ کافی شاپ میں سناٹا چھا گیا۔ پھر وہ رکا نہیں اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد زریس نے اپنے لبوں سے نکلتا خون صاف کیا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا سکندر۔ اب دیکھنا اس ایک ایک زخم کا بدلہ میں تمہاری پیاری محمل کے وجود سے سود سمیت واپس لوں گا جو تم نے میرے چہرے پر دیے۔ وہ صفاقیت سے سرگوشی کر گیا۔ رابعہ گاڑی چلا رہی تھی اور محمل کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ آپ نے مجھے بابا سے ملنے کیوں نہیں دیا ماما؟ اچانک اس کے کانوں میں ایک معصوم سی آواز گونجی تو اس نے چونک کر زمل کی طرف دیکھا جو اس کی جھولی میں بیٹھی ناراضگی سے پوچھ رہی تھی۔ ہم ابھی بابا سے ناراض ہیں نا، اس وجہ سے انہیں نہیں بتایا کہ وہ زمل کے بابا ہیں، بٹ آئی پرومس میں جلدی آپ کو آپ کے بابا کے پاس لے کر جاؤں گی نا۔ اس نے پیار سے زمل کو بہلایا۔ پنکی پرومس۔ وہ تائید چاہ رہی تھی تو محمل نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما۔ پنکی پرومس ماما کی جان۔ اس کا ماتھا چومتے اسے یقین دلا رہی تھی تو زمل مطمئن ہو گئی۔ کچھ دیر گاڑی میں پھر خاموشی چھا گئی۔ کب تک چھپاؤ گی سکندر سے یہ سچ کہ زمل اس کی بیٹی ہے اور تم نے کبھی کوئی ابارشن کروایا ہی نہیں تھا؟ گاڑی چلاتے ہوئے رابعہ نے سنجیدگی سے پوچھا تو محمل چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نہیں جانتی رابعہ کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میرے بعد زمل کا کیا ہوگا کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں تو واپس کبھی اس شہر میں آنا ہی نہیں چاہتی تھی مگر مجھے قسمت واپس لے آئی۔ میں سکندر کو کیسے بتاؤں گی کہ میں نے کبھی اس کی اولاد کا قتل کیا ہی نہیں تھا؟ وہ ابارشن رپورٹ تو جھوٹی تھی۔ اسے بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری ایک بہت پیاری چھوٹی سی معصوم سی بیٹی ہے جو بالکل اس کے جیسی ہے۔ اس کی بیٹی کی تو آنکھیں اور حرکتیں ساری اسی نے لی ہے۔ اگر آج وہ زمل کو دیکھ لیتا نا تو اسے ایک لمحہ نہ لگتا سب کچھ سمجھنے میں۔ میں بس صحیح وقت کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ اور کب آئے گا تمہارا یہ صحیح وقت؟ جب تم قبر میں پہنچ جاؤ گی۔ تم نے سوچا بھی ہے کہ تمہیں اگر کچھ ہو گیا تو زمل کا کیا ہوگا؟ اب یہ بڑی ہو رہی ہے، اسے باپ کی ضرورت ہے اور تم نے سکندر سے اس کی اولاد کو 5-6 سال دور رکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں اس دھوکے کے لیے معاف کر دے گا؟ رابعہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ زمل کو مجھ سے چھین لے گا اور بس یہ محبت کی داستان یہیں ختم ہو جائے گی۔ میرا وہ دل جس نے سالوں سکندر سے محبت کی بس ایک لمحے میں دھڑکنا چھوڑ دے گا اور بس پھر میں سکون سے قبر میں جاؤں گی۔ اس کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چوما۔ زمل اس کے سینے سے لگی سو گئی۔ رابعہ کو بے حد تکلیف ہوئی۔ اور تمہارے بعد زمل کا کیا ہوگا یہ سوچا ہے تم نے؟ وہ سنجیدگی سے دوبارہ پوچھ رہی تھی۔ سکندر اسے سنبھال لے گا، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ ہاں تم نے میرا یہاں تک بہت ساتھ دیا، اس کا بہت شکریہ۔ رابعہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تم دوست ہو میری محمل، جب مجھے تمہاری ضرورت تھی تب تم نے میری مدد کی تھی۔ آج تمہاری مشکل میں میرا فرض ہے تمہارے ساتھ کھڑے ہونا۔ اس کی بات پر محمل کے لبوں کو زخمی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ اب سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے باہر گزرتے مناظر دیکھ رہی تھی، جبکہ یہاں سے میلوں دور سکندر اب اپنے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کا غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زریس نے محمل سے رابطہ کیسے کیا۔ وہ غصے سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا جب اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی۔ رنگ تک گئی۔ اس کا سارا غصہ ایک لمحے میں اڑنچو ہوا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل تک آتا وہ رنگ اٹھا چکا تھا۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو اس نے منہ دکھائی میں محمل کو دی تھی، مگر یہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ جہاں تک اسے یاد تھا اس نے تو یہ انگوٹھی دراز میں رکھی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوا تو کمرے کا حلیہ بتا رہا تھا کہ یہاں کوئی آیا تھا۔ محمل کے کپڑے، جوتے، ہر چیز اس کے کمرے میں آج بھی وہیں تھی جہاں وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اس نے ایک بھی چیز اس کے کمرے سے باہر نہیں نکالی تھی۔ وہ نکال ہی نہیں سکا تھا، چاہے وہ اس سے لاکھ خفا ہوتا، مگر اس کی محبت تھی۔ وہ کمرے سے باہر آیا اور اب ملازمہ کو آواز دے رہا تھا۔ کیا میرے کمرے میں کوئی آیا تھا؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ سر بس صفائی کرنے دوسری میٹ گئی تھی صبح، اور اس کے بعد آپ کے فادر گئے تھے آپ کے کمرے میں۔ سکندر حیران ہوا۔ اب وہ واپس وہ کمرے میں آتا، یہ سوچ رہا تھا کہ بابا اس کے کمرے میں کیوں آئیں گے اور کیا لینے۔ اس کا دماغ الجھ کر رہ گیا، جبکہ یہاں سے میلوں دور اس فلیٹ کے کمرے میں موجود محمل اب واش روم کا دروازہ کھولے اندر داخل ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واش بیسن پر جھکی بری طرح کھانس رہی تھی، اور اس کے کھانسنے کی وجہ سے اس کے لبوں سے تھوک کے ساتھ سرخ مایع بھی سفید واش بیسن میں گر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو وہ چہرہ دھو کر سیدھی ہوئی۔ اب خود کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی خوبصورتی مان پڑ گئی تھی۔ اس کا وجود آہستہ آہستہ کمزور پڑتا جا رہا تھا۔
شاید تمہارا آخری وقت آ چکا محمل۔ وہ ایک زخمی مسکراہٹ کے ساتھ خود سے بڑبڑاتی اب واش روم سے باہر نکل آئی۔ اس کی نظر بیڈ پر سوئی زمل تک گئی۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کے کانوں میں ایک زہریلی سرگوشی سنائی دی۔ اگر تم نے سکندر کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا سکندر کی لاش دیکھو گی۔ سوچو محمد، اگر اچانک چلتی گاڑی کے ٹائرز فیل ہو جائیں اور سکندر کی موت کو ایکسیڈنٹ کہہ کر کلوز کر دیا جائے، یا پھر کسی میٹنگ کے دوران کوئی شوٹر اس کے ماتھے کے بیچوں بیچ گولی مار جائے، تو کیا کرو گی تم؟ اب تمہارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو سکندر کو خود چھوڑ جاؤ، وہ بھی اس طرح سے کہ سکندر تم سے نفرت کرے اور ہمیشہ کے لیے اس شہر سے غائب ہو جاؤ، یا پھر میں تمہیں تمہارے بچے سمیت مار دوں گا اور یہ ثابت کر دوں گا کہ تم اسے دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئیں۔ پھر سکندر 4 دن تمہارے لیے ماتم کرے گا مگر ساری زندگی تم سے نفرت کرے گا، اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تمہیں زندہ رہنا ہے یا سکندر کو زندگی دینی ہے، یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے، یا پھر اپنا کردار بھی اس کی نظروں میں خراب کر سکتی ہو۔ اگر پہلے آپشن پر غور کرو گی تو تم دونوں الگ الگ شہروں میں اپنی زندگی سکون سے گزار سکتے ہو۔ یہ الفاظ آج بھی محمل کے کانوں میں زہر کی طرح اترے تھے۔ اگر وہ کبھی اتنی مجبور نہ ہوتی تو شاید بہت پہلے سکندر کو سب بتا دیا ہوتا۔ پھر اس نے خود کو برا بنا لیا اور سکندر سے جھوٹ کہہ دیا کہ اس نے ابارشن کروا لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سکندر اس بچے کو لے کر بہت خوش رہنے لگا تھا۔ اور پھر وہی ہوا، سکندر نے غصے میں اسے گھر سے نکال دیا اور پھر وہ اس کی زندگی سے بہت دور چلی گئی، مگر اسے اس کی بیماری اس شہر میں واپس لائی، کیونکہ اس کا علاج یہی ممکن تھا۔ اس نے اپنے بہتے آنسو صاف کیے اور اب کمرے کی لائٹس بند کر دی۔ باہر شہر پر رات گہری ہو چکی تھی۔ وہ آج سکندر کے آفس آنے سے پہلے ہی آفس میں موجود تھی اور اب اس کے آفس کی ڈسٹنگ اپنی نگرانی میں کروا رہی تھی۔ صفائی کے بعد اس نے سکندر کا لیپ ٹاپ نکالنے کے لیے دراز کھولا۔ اس نے لیپ ٹاپ نکال کر ٹیبل پر رکھا۔ اس سے پہلے دراز بند کرتی اس کی نظر دراز میں پڑے اس دوپٹے تک گئی۔ وہ حیران ہوئی، یہ وہی دوپٹہ تھا جس سے اس دن اس نے کافی زمین سے صاف کی تھی، مگر اس نے تو یہ ڈسٹ بن میں پھینک دیا تھا۔ پھر سکندر نے یہ دوپٹہ اسے یہاں سنبھال کر کیوں رکھا تھا؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اچانک سکندر کی آواز سے ہوش میں آئی اور واپس دوپٹہ اسی دراز میں رکھا اور سکندر کی طرف دیکھا جو اب آفس کے اندر آ چکا تھا۔ میرے آفس میں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ اب کس سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس صفائی کروا رہی تھی، مومل نے جواب دیتے واپس باہر جانا چاہا۔ ابھی وہ سکندر کے پاس سے گزری جب سکندر نے اسے بازو سے پکڑا تو مومل نے چونک کر اپنا بازو اس کی گرفت میں دیکھا۔ سریش نے تمہیں وہ کافی شاپ کیوں بلایا تھا؟ کیسے رابطہ کیا اس نے تم سے؟ اس کے لہجے میں عجیب سا غصہ تھا۔ مجھے نہیں پتا اس کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا، آفس کی کسی اسٹاف سے لے لیا ہوگا، اور وہ خود جان بوجھ کر مجھے ملنے کے لیے انسسٹ کر رہا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا اس سے ملنے کا۔ اب بازو چھوڑے میرا سر۔ اس نے لفظ سر کو پیس کر ادا کیا، مگر سکندر نے اس کا بازو چھوڑنے کے بجائے اس پر مزید اپنی گرفت سخت کر لی اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ محمل اس جھٹکے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ لہرا کر اس کے سینے سے آ لگے۔ ایک بات اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لو، تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے اور میرا ہی رہے گا۔ تمہیں خود سے دور کیا تھا، طلاق نہیں دی، تم آج بھی میرے نکاح میں ہو، مگر شاید یہ بات تم بھول گئی۔ اگر آج کے بعد میں نے تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھا نا تو خدا کی قسم بہت برا پیش آؤں گا۔ مومل نے حیرت سے اس کی آنکھیں دیکھی جو سرخ ہو رہی تھیں۔ شاید وہ ساری رات ٹھیک سے سویا نہیں تھا۔ مومل غصہ کرنے کی جگہ مسکرا دی۔ تو دے دیتے طلاق، میں نے روکا تھوڑی تھا۔ سکندر کے غصے کا گراف بڑھا مگر وہ خود پر قابو پا گیا۔ تم نے مانگی بھی تو نہیں تھی نا ڈیئر وائف۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے محمل کو سر تا پیر سلگا گیا تھا۔ اسے خود سے دور کرتی اب اپنا غصہ ضبط نہ کر سکی۔ ہاں تو میں کیوں مانگتی تم سے طلاق؟ مجھے تم سے الگ ہونا ہی نہیں تھا۔ میں نے تو سالوں تم سے محبت کی، مگر تم مردوں کی فطرت میں وفا ہوتی ہی نہیں۔ مجھے تو دوسری شادی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے میں نے کبھی تم سے طلاق لی ہی نہیں، خاموشی سے تمہاری زندگی سے باہر نکل گئی۔ مگر تم نے تو دکھا دی نا اپنی اوقات، دوسری شادی بھی کر لی اور ایک بچے کے باپ بھی بن گئے۔ وہ اپنے اندر موجود ساری بھڑاس باہر نکالتی پھٹ پڑی تھی۔ سکندر جو بہت مزے سے اسے دیکھ رہا تھا اب کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ مومل نے حیرت سے اسے ہنستے ہوئے دیکھا۔ تم کیا جانو وفا کیا ہوتی ہے؟
اور جس بچے کی بات کر رہی ہو نا تم، وہ میرا نہیں، آرزو کا بیٹا ہے۔ اس آرزو میں نے تمہیں تنگ کرنے کے لیے جھوٹ کہا تھا۔ میں نے دوسری شادی کر لی، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ آج تک تمہارے سوا کسی کو دیکھا بھی نہیں۔ اس انکشاف نے محمل کو جیسے ساکت کر دیا۔ تو کیا وہ واقعی صرف اس سے محبت کرتا تھا؟ مگر اب بس بہت ہوا۔ اب تم جتنی جلدی ہو سکے واپس میری زندگی میں آنے کی تیاری کر لو۔ اب میں واپس تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ تم ایسے ہی معاشرے کے بھیڑیوں کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ تم آج بھی صرف میری ہو، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ محمل نے غصے سے اس سے اپنی کلائی آزاد کروائی۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا، میں نے تمہیں نہیں۔ تم نے مجھے گھر سے نکالا تھا، میں خود نہیں گئی تھی تمہیں چھوڑ کر۔ تو اب تمہاری مرضی سے میں واپس تمہاری زندگی میں کبھی شامل نہیں ہونے والی۔ وہ بھی اسے انگلی اٹھائے وان کر رہی تھی۔ سکندر چہرہ جھکائے ہنس پڑا تھا۔ میں نے نکالا تھا تو میں ہی واپس بھی لے آؤں گا نا۔ محمل بھی اس کی بات پر ہنس پڑی۔ دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے۔ سکندر کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ 6 سال تم نے مجھے خود سے دور نہیں رکھا، میں نے خود کو تم سے دور کیا۔ تو جب تک میں نہیں چاہوں گی تم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ چیلنج کر رہی ہو مجھے؟ سکندر نے اب تیکھی مسکراہٹ کے سنگ پوچھا۔ اس سے پہلے محمل کوئی جواب دیتی اچانک وہ کھانسنے لگی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ سکندر کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ جب اس نے اپنے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو اس کے ہاتھ پر سرخ دھبا تھا، مگر وہ جلدی سے ہاتھ کی مٹھی بند کرتی سکندر سے چھپا گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ جلدی سے اس کا ماتھا چھوتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بتایا تو تھا کل رات طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری۔ اب کہ تمہاری تفتیش ہو گئی تو کیا میں جاؤں اپنا کام کروں؟ وہ جلدی سے جلد یہاں سے باہر نکل جانا چاہتی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، جاؤ گھر جاؤ اور آرام کرو۔ وہ جیسے حکم سنا رہا تھا۔ نہیں، ٹھیک ہوں میں، ویسے بھی کل چھٹی کی تھی نا۔ محمل نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ میں آخری بار پیار سے کہہ رہا ہوں کہ جاؤ واپس گھر اور ریسٹ کرو۔ اگر اب تم نے مجھ سے بحث کی نا تو خود تمہیں گھر چھوڑاؤں گا۔ اس کی دھمکی دینے کی دیر تھی کہ محمل خاموشی سے آفس سے باہر نکلی، اپنا بیگ اپنی ڈیسک سے اٹھایا اور وہ بلڈنگ سے باہر جا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو محمل؟ وہ تمہارا سکندر آج بھی تم سے کتنی محبت کرتا ہے، تمہارے ذرا سے کھانسنے سے پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جہاں خون کا دھبا لگا تھا۔ کب تک اسے دھوکے میں رکھو گی؟ کب تک اس سے سچ چھپاؤ گی؟ نہیں، میں آج ہی سکندر کو سب کچھ بتا دوں گی۔ سمول اس کی بیٹی ہے، یہ جاننا اس کا حق۔ اس نے اپنے بیگ سے اپنا موبائل نکالا اور سکندر کا نمبر ملایا۔ وہ پہلی بیل پر ہی اس کی کال اٹھا چکا تھا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، بہت اہم بات۔ سکندر کے بولنے سے پہلے وہ جلدی سے بولی۔ بولو۔ سن رہا۔ اپنی کرسی پر بیٹھا وہ لفٹ میں داخل ہوتی محمل کو کیمرے کی فوٹیج میں دیکھ سکتا تھا۔ ایسے نہیں بتا سکتی۔ آج آفس کے بعد رات کو 9 بجے وہیں آنا جہاں یونیورسٹی کے بعد پہلی بار ملے تھے۔ مجھے تمہیں بہت سارے سچ بتانے ہیں سکندر، اس ابارشن کا بھی سچ۔ اس کی آواز گیلی ہونے لگی۔ میرے زخموں پر نمک چھڑکنا چاہتی ہو؟ وہ اذیت سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، تمہارے زخموں کا علاج کرنا چاہتی۔ آج رات سارے سچ سامنے آ جائیں گے، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ وہ سکندر کی اگلی بات سنے بنا کال کاٹ گئی، مگر وہ کیمرے کی وجہ سے اسے روتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ وہ بے چین ہوا تھا، مگر وہ محمل جا چکی تھی۔ رات 9 بجے سے پہلے اس کی گاڑی اس سڑک کی طرف روانہ تھی جہاں وہ اکثر ملتے تھے۔ وہ سکندر کے فارم ہاؤس کے پاس ایک سنسان سڑک تھی۔ ابھی اس نے گاڑی کو بریک ماری ہی تھی کہ اس کی نظر سامنے سڑک تک گئی جہاں زوریس کے لوگ زبردستی محمل کو اپنی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سکندر کے ماتھے پر غصے کے ساتھ بلوں کا جال آیا۔ وہ ایک جست میں گاڑی سے اترتا ان کے قریب آیا، محمل کو ان کی گرفت سے آزاد کرواتا۔ وہ کچھ دیر میں ہی ان 3-4 گارڈز کی ہڈی پسلی توڑ چکا تھا۔ وہ سب اپنی جان بچا کر بھاگے۔ ان کے جانے کے بعد سکندر کی نظر محمل تک گئی جو سڑک پر ہوش و حواس سے بیگانی گری ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ محمل، محمل، آنکھیں کھولو۔ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی نظر کچھ فاصلے پر گئے رومال پر گئی۔ شاید اسے کلوروفارم انہیل کروایا گیا تھا، اس وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ اسے باہوں میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بڑھا اور اب اس کا رخ اپنے فارم ہاؤس کی جانب تھا۔ وہ یہیں پاس میں ہی تھا۔
چند گھنٹوں میں رات اگلی صبح میں بدل چکی تھی۔ اس کی آنکھیں کھڑکی سے کمرے کے آتی سورج کی روشنی سے کھلی اور آنکھیں مسلتے ہوئے آس پاس دیکھنے لگی۔ اسے اپنے سر میں شدید درد کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا۔ وہ اس جگہ کو پہچانتی تھی مگر یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ بیڈ روم دیکھا دیکھا سا تھا۔ اس کی نظر بائیں جانب گئی تو وہاں وہ اسے نظر آیا، شرٹ لیس، اوندھے منہ بیڈ پر۔ اس کے بے حد پاس وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ سکندر، اس کے لب پھڑ پھڑائے۔ سکندر کی کمر پر نظر پڑی تو اس نے چونک کر کسی احساس کے تحت اپنی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت سکندر کی شرٹ میں تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کل رات کا منظر ابھرا، پھر غصے کی ایک شدید لہر اس کے وجود میں اتری۔ اس نے ایک زوردار مکہ سکندر کی کمر پر دے مارا۔ وہ جو گہری نیند سو رہا تھا ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس نے چونک کر محمل کو دیکھا جو اسے بھسم کر دینے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ تمہاری ہاتھ چلانے والی عادت اب تک گئی نہیں نا؟ وہ اپنی آنکھیں مسلتا ہوا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا۔ کیا ہوا تھا کل رات کو؟ کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ وہ شدید غصے سے پوچھ رہی تھی۔ اور اس سوال پر سکندر کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے ایک جھٹکے سے محمل کو بازو سے پکڑے اپنے حصار میں لیا اور اس کی کمر کے گرد بازو رکھے اب اس کے بال کانوں کے پیچھے کرنے لگا۔ ارے میری جان، کل رات ہمارے درمیان وہی ہوا جو ہر میاں بیوی میں ہوتا ہے۔ ہاں، بس فرق اتنا تھا کہ ہمارے درمیان کافی سالوں کے بعد وہ سب ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی اور محمل نے اس کا بازو اپنی کمر سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ دبے دبے لہجے میں چلائے۔ ہمت کی بات تو نہ کرو ڈیئر وائف، آفیشلی تم میری ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قانوناً، اور ابھی تک میں اپنی اولاد کا قتل بھولا نہیں ہوں، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کا حساب سود سمیت چکایا جائے۔ اس کے لبوں کو فوکس ملی، اسے والہانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم اتنے نیچ گھٹیا کمینے ہو سکتے ہو؟ مجھے اندازہ نہیں تھا سکندر، چھوڑو مجھے۔ وہ اس بار اس سے خود کو چھڑوا کر بیڈ سے اٹھ گئی۔ تم نے ہی کل رات ان لوگوں کو بھیجا تھا نا جو مجھے کڈنیپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ تمہیں اپنا شوہر کہتے مجھے شرم آ رہی۔ مرد اپنی عورت کے محافظ ہوتے ہیں، تم نے کبھی میری حفاظت کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میرا ہی دماغ خراب تھا جو تمہیں سارا سچ بتانے آئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سکندر بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آیا۔ بس محمد، کب تک میری محبت کو اپنے حساب سے توڑ مروڑ کر پیش کرو گی؟ تمہاری حفاظت کرنے کی کوشش ہی کی ہے۔ کل رات وہ آدمی میں نے نہیں، زوریز ملک نے بھیجے تھے۔ وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا اور شوہر ہونے کے ناطے میں نے تمہاری حفاظت کی، لیکن تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم ایک سیلفش اور خود غرض لڑکی ہو، جس سے نہ شوہر کی محبت راس آتی ہے نہ اولاد کی خوشی قبول ہے۔ کل رات کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے درمیان۔ تمہارا ڈریس پھٹ گیا تھا، اس وجہ سے میں نے اپنی شرٹ تمہیں پہنا دی، اور اگر کچھ ہوا بھی ہوتا تو آج بھی تم میری بیوی ہو، میں تم پر حق رکھتا ہوں، لیکن کمینہ نہیں ہوں میں۔ سب کچھ بھول کر میں نے دوبارہ تمہیں اپنانے کا سوچا۔ میں تو اب یہ بھی بھولنے کو تیار ہوں کہ تم نے 6 سال پہلے کیسے ابارشن کروا کر ایک بے قصور جان کا قتل کیا۔ اتنی محبت کرتا ہوں تم سے کہ تمہیں 6 سال بعد دوبارہ اپنی زندگی میں دیکھا تو تمہاری ہر غلطی بھول گیا، مگر تم کبھی میری محبت سمجھ ہی نہیں سکتی، کیونکہ تم بس ایک سیلفش لڑکی ہو جسے اپنے سوا، اپنی جان کے سوا اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ سکندر بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ اس نے جیسے آج اپنے اندر موجود 6 سالوں کی بھڑاس نکال دی، اور محمل اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کا سارا چہرہ سرخ کر گیا۔ کیا کہا؟ میں سیلفش ہوں؟ وہ حیرانگی سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، ہو تم سیلفش محمل۔ سکندر کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ محمل کا ہاتھ اٹھا اور اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ سکندر کے گال پر دے مارا۔ بس، بہت سن لیا میں نے اور بہت بول لیا تم نے میر سکندر۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند گھرائی۔ میرا حال دیکھو، میرا وجود مٹی ہو گیا پچھلے 6 سال سے تمہاری محبت میں، اور تم کہتے ہو میں سیلفش ہوں؟ اس کا سانس پوری طرح سے بگڑا تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں، اور سکندر وہ گال پر ہاتھ رکھے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اور یہ کیا؟ میرا بچہ مار دیا، قتل کر دیا، قاتل؟ یہ سب کہہ کر تھکتے نہیں ہو تم؟ میں ہی پاگل تھی جو کل رات تمہیں یہ سچ بتانے آئی کہ میں نے 6 سال پہلے کبھی کوئی ابارشن کروایا ہی نہیں تھا۔
تمہارا وہ بچہ جس کا قاتل تم مجھے آج بھی ٹھہراتے ہو نا، وہ بچہ آج بھی زندہ ہے۔ میں ایک ماں ہو کر کیسے اپنی ہی اولاد کی جان لیتی؟ میں نے کبھی کوئی واشن کروایا ہی نہیں تھا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا تم سے۔ میری پریگننسی میں کوئی کمپلیکیشنز نہیں تھی، میں بالکل ٹھیک تھی۔ وہ رپورٹ جھوٹی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر تمہیں مجبور کیا کہ تم مجھ سے نفرت کرو، مجھے گھر سے نکال دو۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ روتے ہوئے اس کے برہنہ سینے پر مکے مارتی جا رہی تھی، صرف تمہارے لیے، تمہاری زندگی کے لیے۔ تمہارے اپنے گھر میں قاتل موجود ہے جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں تم سے دور چلی جاؤں، کیونکہ میں نے وہ سب سن لیا جو مجھے سننا نہیں چاہیے تھا۔ اگر میں تم سے دور نہ چاہتی تو وہ تمہیں مار دیتے۔ میں نے تمہاری زندگی چنی کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے اب سکندر سے دور ہوئی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ بس رو رہی تھی۔ سکندر جب اس انکشاف سے ساکت رہ گیا تھا، کتنی ہی دیر کے بعد وہ ہوش میں آیا اور اب اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ میرا بچہ زندہ ہے؟ محمل نے باقی کیا کہا وہ تو جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ محمل نے بہتے آنسوں کے دوران اسے دیکھا اور ہاں میں سر ہلایا۔ بہت تکلیفوں کے بعد اسے اس دنیا میں لائی میں۔ وہ اب ہچکیوں کے درمیان بہت مشکل سے روتے ہوئے بتا رہی تھی، کیوں کیا تم نے ایسا محمل؟ کیوں مجھ سے میری اولاد اتنے سال دور رکھی؟ وہ بھی اسی کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ آنسو دونوں کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس رات کافی شاپ میں جس بچی کو تم نے میرے ساتھ دیکھا تھا نا، جس کے بارے میں نے کہا وہ میری دوست کی بیٹی ہے، وہ میری کسی دوست کی بیٹی نہیں تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ تمہاری بیٹی ہے سکندر، وہ ہماری بیٹی ہے سمل۔ سکندر نے محمل کو دیکھا جب اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ بیڈ کی پائنتی سے سر ٹکائے چھت کو گھور رہی تھی۔ میری بیٹی؟ سکندر نے بے یقینی سے الفاظ ادا کیے۔ ہاں تمہاری بیٹی، بالکل تمہاری طرح اڑیل اور ضدی۔ بس اس کی زبان پر ایک ہی بات رہتی ہے، بابا کے پاس جانا ہے، بابا کے پاس جانا ہے، بابا بابا۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے الفاظ دہرا رہی تھی۔ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، تمہاری تصویروں سے باتیں کرتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا؟ نہیں، میں مجبور تھی سکندر۔ میں بہت چھوٹی عمر میں اپنا باپ کھو چکی تھی۔ میں باپ نہ ہونے کا دکھ سمجھتی ہوں بہت اچھے سے۔ میں نہیں چاہتی تھی میری اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ہی باپ کھو دے۔ میں ڈر گئی تھی، اسی لیے خاموشی سے تمہیں خود سے نفرت کروائی اور چلی گئی، یہاں سے بہت دور۔ مجھے تم سے دور رہنا قبول تھا اس شرط پر کہ تم زندہ تو ہوگے نا۔ کمرے میں اب بھی محمل کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ شاید میں اس شہر میں کبھی واپس نہ آتی، مگر قسمت واپس لے آئی۔ مجھے مائٹرل اسٹونوسس ہارٹ وہ ڈیزیز ہے، میرے دل کا وال بند ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ خون ٹھیک سے باڈی میں پمپ نہیں ہو پا رہا، پھیپھڑوں پر دباؤ پڑنے سے کھانسی کے ساتھ خون نکلنے لگتا ہے اور یہ لاسٹ اسٹیج۔ میں علاج کے لیے اس شہر میں آئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میرے دل کی اوپن ہارٹ سرجری ہوگی، اس کے بعد یہ بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے اور اس کے لیے لاکھوں کا خرچہ آئے گا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ میں نے پہلے سوچا تھا کسی اچھی سی کمپنی میں جاب کر کے وہاں سے میڈیکل فیسلٹیز الاؤنس وغیرہ لے لوں گی، مگر جب پتہ چلا جس کمپنی میں میری جاب لگی وہ تمہاری ہے تو میں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ 6 سال پہلے تو تمہاری ایسی کوئی کمپنی نہیں تھی اس شہر میں۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تو تمہارے پاس کام کرنے کبھی نہ آتی۔ میرا علاج نہیں ہو سکا، اسی لیے مجھے اس جاب کی اتنی ضرورت تھی۔ سوچا تھا چلو اچھی جاب سے اپنا مہنگا علاج کروا لوں گی، تم کہیں زمل کے بارے میں جان نہ جاؤ۔ اسی لیے میں اپنے پہلے گھر جانے کے بجائے اپنی دوست کے ساتھ اس کے فلیٹ میں رہنے لگی۔ مگر میری روز گرتی طبیعت کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں زمل کا سچ بتا کر اسے تمہارے حوالے کر دوں گی۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، مگر میں جانتی میرے بعد تم ہی وہ واحد انسان ہو جو اسے اتنا ہی پیار دو گے جتنا میں نے دیا۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کے ساتھ بیٹھا سکندر سن تھا۔ وہ کچھ بھی سوچ سمجھ بول نہیں پا رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ محمل اکیلی اتنی تکلیفوں سے لڑ رہی ہوگی۔ جب تم نے مجھ سے اتنی محبت کی تو ایک بار مجھ پر بھروسہ کرنے کی کوشش بھی کی ہوتی۔ صرف ایک بار مجھے بتایا تو ہوتا کہ تمہیں ایسی کوئی بیماری ہے، میں فوراً تمہارا علاج کرواتا۔ کیا میری دولت تمہاری نہیں؟
میری بیوی ہونے کے ناطے میری ہر چیز پر تمہارا حق ہے، پورا حق۔ سکندر نے اپنے آنسو صاف کیے تو مومل نے روتے ہوئے اس کے کاندھے پہ سر رکھ دیا۔ سکندر کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ میں نے تمہارے بابا کو کسی سے فون پر بات کرتے سن لیا تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے خود اپنے بھائی کا ایکسیڈنٹ کروایا، انہیں راستے سے ہٹایا صرف دولت کے لیے، اور پھر اپنے ہی بھائی کی بیوہ سے شادی کر لی۔ وہ تمہارے حقیقی بابا نہیں ہے سکندر، وہ تمہارے چاچو۔ میرے بابا ایک پولیس افسر تھے۔ میرے بابا کو تمہارے بابا کے قتل کی سچائی معلوم ہو گئی تھی، مگر تمہارے چاچو نے میرے بابا کو بھی راستے سے ہٹا دیا تھا تاکہ کوئی ان کا راز نہ کھول سکے۔ اسی لیے وہ مجھے اپنی بہو بنانے کے لیے راضی نہیں تھے، کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ میں اسی پولیس افسر کی بیٹی ہوں جن کو انہوں نے جان سے مارا تھا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ میں نے ان کی باتیں سن لی۔ انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ انہیں صاف کہہ دی کہ میں سکندر کو سب سچ بتا دوں گی، تو انہوں نے مجھے خوفزدہ کیا کہ اگر میں اپنے سگے بھائی کو جان سے مار سکتا ہوں تو تمہارے باپ کو مار سکتا ہوں، تو سکندر میرے لیے کس کھیت کی مولی۔ جاؤ تم اسے سارا سچ بتا دو، اور اس کے بعد دو صورتحال ہوں گی، یا تو تم سکندر تمہاری بات پر یقین کیے مجھے جیل بھجوا دے گا، یا پھر وہ تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا اور میری محبت میں تم سے جھگڑے گا اور تمہیں گھر سے باہر نکال دے گا۔ چلو اگر پہلی کنڈیشن سچ ہو گئی تو ایک پل کے لیے سوچو، میرے جیل جانے کے بعد میرے ایک اشارے پر میرے آدمی سکندر کو کب کیسے کہیں بھی جان سے مار دیں، تم اسے بچا نہیں سکو گی۔ اس دولت کے لیے جب میں نے اپنے سگے بھائی کو نہیں چھوڑا تو پھر سکندر کو مارنا تو میرے لیے بہت آسان ہے۔ وہ ان کے الفاظ دہرا رہی تھی اور جیسے جیسے وہ بول رہی تھی ویسے ویسے سکندر کے قدموں تلے سے زمین سرکتی جا رہی تھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ ہاں، شاید میں نے تمہیں اس وقت سب کچھ بتا دیتی تو شاید حالات کچھ مختلف ہوتے، لیکن مجھے لگا میرا تم سے دور جانا ہی بہتر۔ ویسے بھی اب تو ایک عرصہ گزر گیا۔ وہ جانتے تھے اگر کبھی ہمارا سالوں بعد آمنا سامنا ہوا بھی تو بھی تم میری اس بات پر یقین نہیں کرو گے کہ تمہارا باپ ایک قاتل جو میرے باپ کو، تمہارے باپ کو جان سے مار سکتا تھا، تو کیا وہ میری اولاد کے باپ کو اس کے دنیا میں آنے سے پہلے نہیں مار سکتا تھا؟ اس وقت میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی میرا اس وقت وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں، مگر مجھے بس اس وقت وہی سمجھ آیا، مجھے تم سے دور جانا چاہیے تھا۔ اور اگر میں تمہیں بتاتی تو کیا تم میرا یقین کرتے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا سکندر۔ سکندر کو اپنا کاندھا نم ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اب خاموش ہو گئی، مگر اس کا سسکتا وجود وہ سکندر اسے دیکھے بنا بھی محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی چاہیے محمد۔ کچھ دیر بعد سکندر کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو چیرا۔ لے لو، تمہاری اولاد ہے، اب میں اسے مزید تم سے دور نہیں رکھنا چاہتی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ سکندر کے بازو پہ رکھا۔ میں جانتی ہوں میری وجہ سے تمہیں بہت تکلیف ملی ہے، میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا، تمہارے 6 سال میری وجہ سے ضائع ہوئے، میں تمہیں تمہاری اولاد سے دور رکھا، بے خبر رکھا، ہر ایک چیز کے لیے سوری سکندر، مگر خدا کی قسم میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، میری صرف یہی نیت تھی کہ میں تمہیں محفوظ رکھ سکوں۔ سکندر نے اس کے بالوں کو سہلاتے اپنا دوسرا بازو اس کی کمر پر رکھا۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے درمیان ایک بھیڑیا بھی رہتا ہوگا جس کی وجہ سے تمہیں اتنے سال اتنی اذیت سہنی پڑی۔ اس انسان کو اپنے کیے کا حساب تو دینا ہی ہوگا، اور میں اپنی اور تمہاری ہر تکلیف کا حساب تو سود سمیت واپس لوں گا، اور یہ میرا وعدہ ہے محمد۔ اس کے بالوں پر لب رکھ چکا تھا۔ محمل کو اس کی آخری بات پر کچھ سکون محسوس ہوا۔ تمہیں پتہ ہے، جب مجھے اس بیماری کے بارے میں پتہ چلا تو میری ایک ہی خواہش تھی کہ میں اپنی آخری سانس تمہاری ان باہوں میں لوں۔ میرے دل جو تمہارے لیے دھڑکتا ہے، یہ آخری بار بھی تمہارے لیے ہی، تمہارے پاس ہی دھڑکنا چاہے۔ اس کی آواز سرگوشی جتنی کم ہو گئی۔ اگر میں مر گئی نا سکندر تو مجھے معاف کر دینا، تمہیں بہت دکھ دیے ہیں نا میں نے۔ اس کی آواز آخر میں سسکی میں بدل گئی۔ بس محمد، چپ مت کرو ایسی باتیں، میں ہوں نا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا دشمن جیل جائے گا، تم میں اور ہماری بیٹی، ہم سب ساتھ رہیں گے، کوئی اب چاہ کر بھی تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتا، غلطی تمہاری نہیں میری،
میں نے تمہیں اتنا بھروسہ ہی نہیں دیا کہ تم میرے باپ کی سچائی مجھے بتاؤ، اور میں تمہاری بات ٹھنڈے دماغ سے سنوں سمجھوں۔ اگر میں نے تمہیں اتنا بھروسہ دیا ہوتا تو اس روز تم مجھ سے دور جانے کے بجائے مجھے سچ بتاتی۔ میں تمہیں وہ ہمت ہی نہیں دے سکا۔ غلطی میری ہے محمل، آئی ایم سوری۔ اس کی آواز ابھی بھی نم تھی۔ وہ روتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا۔ محمل کی آنکھیں بند ہونے لگیں، مگر اب اس کے ہونٹوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ میں تم سے بہت محبت کی ہے سکندر، بے حد محبت۔ محمل نے آنکھیں بند ہونے سے پہلے آخری سرگوشی کی، مگر سکندر وہ اب چھت کو گھور رہا تھا۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں محمل، بے حد محبت، اتنی محبت کہ تمہاری طرف کسی کی اٹھتی نگاہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک بار پھر محمل کے بالوں پر لب رکھے، جب اسے محسوس ہوا کہ محمل کے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے تھے اور اب وہ نیچے سرک رہی تھی۔ محمل! کچھ دیر جب اس کے درمیان خاموشی چھائی رہی تو سکندر نے اسے آواز دی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ محمل! سکندر نے اس کا چہرہ اپنے کاندھے سے ہٹا کر اپنے سامنے کیا تو محمل کی بند ہوتی آنکھیں دیکھتے جیسے سکندر کا سانس تھم گیا۔ محمل! اس کے لبوں سے ایک چیخ نکلی۔ محمل! اسے جھنجھوڑ رہا تھا، مگر اس کا بے جان وجود اس کی باہوں میں جھول چکا تھا۔ نہیں محمل، اب نہیں، پلیز۔ اتنے سالوں بعد جا کر تو تمہیں واپس پایا ہے، اب تمہیں کھونے کی ہمت نہیں ہے میرے اندر۔ سکندر کی بے بس آواز کمرے کے در و دیوار ہلا کر رکھ گئی۔ اسے اپنے سینے سے لگائے شاید اب بھی کچھ بڑبڑا رہا تھا، مگر آواز دھیمی ہو چکی تھی۔ باہر فارم ہاؤس پر دوپہر کی دھوپ تیز ہو چکی تھی۔ ہاسپٹل کا یہ سوئٹ ایک ٹھنڈی پرسکون خاموشی میں لپٹا تھا۔ رابعہ کاؤنٹر کے سامنے کھڑی کافی بنا رہی تھی اور ساتھ زمل کے لیے نوڈلز بھی۔ سکندر صوفے پر بیٹھا سامنے لگی اسکرین پر چلتی نیوز دیکھ رہا تھا، جہاں اس کا باپ جو حقیقتاً اس کا چچا تھا اسے پولیس میڈیا کے سامنے گرفتار کر کے لے جا رہی تھی، اپنے سگے بھائی اور ایک قابل پولیس افسر کی موت کے جرم میں۔ آرزو اور اس کا بیٹا بھی سکندر کے پاس ہی دوسرے صوفے پر بیٹھے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے بابا ایسا بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ محمل کتنی اچھی تھی اور ہم اسے کتنا غلط سمجھتے رہے۔ آرزو کی نگاہ سکندر کی جھولی میں بیٹھی زمل تک گئی۔ ماں باپ کی غلطیوں کی سزا کا تعلق ان کی اولاد سے نہیں ہوتا آرزو، اور تم میری بہن ہو۔ ہمارے درمیان کبھی یہ سگے سوتیلی والی باؤنڈری نہیں آنی چاہیے۔ ماما تو خود اب تک شوق میں ہے، شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنے ہی شوہر کے قاتل سے وہ شادی کر چکی تھی۔ سکندر نے آرزو کو اپنے ساتھ لگایا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ بابا ماما کے پاس کب جائیں گے؟ زمل کی کوئی تیسری بار اس کے گال پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنی جانب متوجہ کرتے پوچھا۔ جلدی چلیں گے نا بابا کی جان؟ اس کے دونوں گال چومتا اسے اپنے سینے سے لگائے سکون محسوس کرنے لگا۔ اس کی اولاد اس کے ساتھ تھی، اس کے وجود کا حصہ اس کی باہوں میں تھا۔ یہ سکون شاید اسے ساری زندگی بھی نصیب نہیں ہو سکتا تھا۔ رابعہ اب سکندر اور آرزو کو کافی سرو کر رہی تھی۔ چلو آؤ زمل، نوڈلز کھائیں، میں نے آپ کے فیورٹ بنائے ہیں، یمی یمی۔ رابعہ نے اسے اپنی باہوں میں لینا چاہا جب وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں خالہ، ماما سے کھاؤں گی۔ وہ عجیب سی ضدی ہو گئی تھی۔ جب سکندر اس کے پاس نہیں تھا تو اسے باپ چاہیے تھا، اور اب اس کا باپ اس کے پاس تھا تو اسے ماں بھی چاہیے تھی۔ آخر وہ معصوم سی بچی تھی جسے اپنے دونوں والدین کی ایک ساتھ ضرورت تھی۔ چلو بابا کھلاتے ہیں اپنی شہزادی کو۔ سکندر نے اسے سامنے ٹیبل پر بٹھایا اور رابعہ کے ہاتھوں سے باؤل پکڑا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بھی نوڈلز بہت پسند ہے، مگر آپ کی ماما مجھے کھانے ہی نہیں دیتی۔ میں تو ان سے چھپ کر کھاتا ہوں۔ آج سے ہم دونوں ماما سے چھپ کر کھائیں گے۔ سکندر اس کے قریب جھکا اور اب اسے پیار سے بہلا رہا تھا، اور وہ بھی مسکرا کر اس کی باتوں کو انجوائے کر رہی تھی۔ ہیں سچی بابا؟ سکندر نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا۔ ہاں نا بابا کی جان؟ اب اس کے منہ سے چمچ لگا چکا تھا۔ وہ اسے باتوں کے دوران کھانے لگی تو رابعہ نے سکون کی سانس لی۔ زمل اس سے بہت عزیز تھی کیونکہ جب محمل جاب پر ہوتی تھی تب زمل گھر میں رابعہ کے پاس ہی رہتی تھی، اور وہ بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی، بالکل ماں جیسی محبت۔ آرزو اور رابعہ اب کوئی بات کر رہی تھی، مگر سکندر اب زمل کو اپنے سینے سے لگائے سوئٹ میں موجود اس کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے موجود بیڈ پر لیٹی وہ چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی اور دوسرا ہاتھ وہ ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اپنی آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی دھند کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ محمل!
سکندر کی آواز نے اس سے نظریں اٹھائی، سکندر کو دیکھا۔ ماں ماں، سمل چہکتی اس کے پاس بیڈ پر گئی۔ محمل کے لبوں کو دھیمی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ سکندر اب اس کے پاس اسٹول پر بیٹھ رہا تھا۔ محمل مسکراتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ تم نے بچا لیا نا مجھے، اب کیسے مجھے کچھ ہو سکتا ہے؟ محمل کی اپنی آنکھیں بھی نم ہونے لگیں۔ کوئی انسان کسی کو نہیں بچا سکتا محمل، بچانے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ اس کے قریب جھکتا اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ ایسے ہی آنکھیں بند کی اس کے وجود کو محسوس کرتا رہا۔ وہ بھی آنکھیں بند کی اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ جان نکال دی تھی تم نے میری، میں بہت بری طرح سے ڈرا تھا، تمہیں کھونے کے خوف سے ہی سانس رک گیا تھا میرا۔ آئندہ اتنی بری طرح سے مت ڈرانا مجھے۔ اس کے چہرے کے بے حد قریب جھکے سرگوشی نما آواز میں اس سے فریاد کر رہا تھا۔ تمہیں چھوڑ کر میں کچھ شوق سے تھوڑی مرنا چاہتی تھی۔ اس نے بھی شرارت سے سرگوشی کی تو سکندر کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گرے اور محمل کے گال پر بہہ گئے۔ اب اس کی آنکھوں پر اور اس کے گالوں پر لب رکھ چکا تھا۔ پھر اسے نرمی سے اس کے لبوں کو چومتے وہ پیچھے ہوا۔ زمل تو اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ سکندر نے کچھ لمحوں بعد ہی زمل کو پکڑ لیا اور اپنی جھولی میں بٹھا لیا۔ رہنے دو نا اسے میرے پاس، محمل خفا ہوئی۔ ہرگز نہیں، ابھی تمہاری اتنی میجر ہارٹ سرجری ہوئی ہے، ابھی کچھ ہفتے تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تمہیں، سکندر نے سنجیدگی سے سمجھایا تھا۔ محمل بس نرمی سے مسکرا دی۔ ویسے تم نے خواہ میری بیٹی کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ وہ بس بابا بابا کی ضد کرتی ہے، میرے سامنے تو بس یہی کہتی ہے ماما چاہیے ماما چاہیے۔ وہ زمل کا چہرہ اپنے سینے سے لگاتے محمل کی طرف جھکا۔ لگتا ہے اسے بھی میری طرح تمہاری غیر موجودگی بے چین کرتی ہے، یہ بھی میری طرح دونوں کو ایک ساتھ چاہتی ہے، جیسے میں تمہیں اور اسے ایک ساتھ چاہتا ہوں۔ وہ سرگوشی کرتے ایک بار پھر اس کے لبوں پر جھکا، وہاں اپنا لمس چھوڑ چکا تھا۔ محمل اب بھی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر میرے ساتھ واپس چلو ہمارے گھر۔ وہ گھر آج بھی تمہارا منتظر، وہاں ہر چیز ویسے ہی پڑی ہے جیسی تم چھوڑ کر گئی تھی، تمہاری جگہ تو کوئی چاہ کر بھی نہیں لے سکا۔ گھر کے اس مالک نے کسی کو اتنا حق ہی نہیں دیا۔ بہت سہلی تکلیف ہے، اب وقت آ گیا ہے ہمارا ایک ساتھ ایک ہیپیلی فیملی بن کر رہنے کا۔ اب اس کا ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑے سنجیدگی مگر نرمی سے کہہ رہا تھا۔ محمل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ سکندر نے جھک کر ایک بار پھر مان اور محبت سے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو محمل کے وجود میں ایک گہرا سکون اتر گیا تھا۔ وہی سکون جو سالوں پہلے وہ کھو چکی تھی، آج اسے واپس مل گیا تھا۔ بابا میں بھی، زمل نے بھی فوراً اس طرح سکندر کی نقل اتارتے پہلے محمل کے اور پھر سکندر کے ماتھے پہ لب رکھے تو وہ دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ ان کی ہنسی کی آواز سویٹ کے ڈرائنگ روم تک گئی تو رابعہ اور آرزو بھی مسکرا دیں۔ باہر آسمان پر اب موسم سہانا ہو چکا تھا، شاید آسمان بھی ان کی محبت پر خوشی منا رہا تھا۔